بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحیات والصدفہ۔ بہت اہم بحث ہے، پوری توجہ چاہیے کہ جو حضرات دین اور اللہ کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اتفاقاً وجود میں آ گئی۔ مفسر قرآن اعلی اللہ مقامہ اس چھوٹے سی پیرے میں یا اس 2 صفحہ 1.5 صفحے میں ایک بہترین دلیل پیش کر رہے ہیں ان کے جواب میں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اتفاقاً وجود میں آ گئی۔ فرماتے ہیں الحیات، عنوان دیا حیات زندگی اور صدفہ یعنی اتفاق۔ ٹھیک، ایک قانون ہے، عقلاء عالم اس کو قبول کرتے ہیں، بلکہ بدیہیات میں سے ہے، مسلمات میں سے ہے کہ حیات سے حیات وجود میں آتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو شے خود حی ہو، زندہ ہو، زندگی رکھتی ہو، زندگی سے زندگی ملتی ہے، حیات سے حیات وجود میں آتی ہے، زندگی سے زندگی ملتی ہے۔ مردہ سے، میتہ سے، جس میں حیات نہ ہو، جس میں زندگی نہ ہو، اس سے کسی کو زندگی نہیں ملتی۔ یہ ہیڈنگ ہے، اس کو بار بار سوچیں، اس کو ذہن میں بات بٹھائیں کہ زندگی سے زندگی نکلتی ہے، حیات کا منبع حیات ہوتی ہے، میتہ مردہ بے جان سے کسی کو جان نہیں ملتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ مردہ سے کسی کو زندگی نہیں ملتی، بے جان سے کسی کو حیات نہیں ملتی۔ یہ مسلمات میں سے ہے، بدیہیات میں سے ہے۔ یہ ایک بات یہاں رکھیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ بات بھی مسلمات میں سے ہے کہ یہ قرۂ ارضی ایک آگ کا بگولا تھا، حرارت ہی حرارت تھی، گرمی ہی گرمی تھی، اور اس پر زندگی ناممکن تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر اس پر یہ زندگی کیسے ممکن ہوئی؟ اب وہ پچھلے مسلمات کو ساتھ ملانا ہے تو بات سمجھ آئے گی کہ حیات کا منبع حیات، زندگی کا منبع زندگی ہوتی ہے، زندگی کا مصدر منبع محور مردہ بے جان شے نہیں ہوتی۔ ٹھیک، لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کرۂ ارضی میں، کرۂ ارضی کیا تھا؟ ایک آگ کا بگولا تھا، حرارتی حرارتی، اس میں زندگی کرنا ممکن نہیں تھا۔ پتھر میں کون سی جان ہوتی ہے؟ اس مٹی میں کون سی جان ہوتی ہے؟ تو پھر کرۂ ارضی پر یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ حیات کہاں سے آ گئی؟ وہ بھی ایک بحث ہے کہ وہ آگ کا بگولا ٹھنڈا ہوا، پھر اس میں پانی آیا، پھر اس پانی کے بعد پھر زندگی چلی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ یہ انسانی حیات کہاں سے آئی؟ انسان میں زندگی کہاں سے آئی؟
اب اس کا ایک جواب آسانی سے دے سکتے ہیں کہ جی بس اللہ نے زندگی دے دی، مردے زندہ کو بنا دیا. نہ، فی الحال یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دلیل دیں ایسی کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی تو قبول کرے نا. فرماتے ہیں کوئی لمبی بات نہیں ہے، یہ ابھی آج سے یعنی سن 2000 یا اس سے پہلے سائنس والوں نے جو تحقیق کی، اس سائنسی تحقیقات میں یہ بات ابھر کر آئی کہ حیات انسانی کا راز خلیہ میں، سیل میں پوشیدہ ہے. کون سا سیل؟ جس کی ہم پیچھے بات کر رہے ہیں کہ جس کو 10 لاکھ مرتبہ کلک کرو، بڑا کرو تب نظر آتا ہے. حیات انسانی کا راز اس میں ہے. اور ہم نے کہا تھا وہ جو ڈی این اے، جس کی میں نے آپ کو شکل بھی دکھائی تھی، اس ڈی این اے میں وہ جو 2 دھاگے نما، رسی نما جو ٹیڑھے میڑے تھے، اس پر 3 کتنے ارب تھے غالباً، اس میں 3 ارب سالمے تھے. اردو میں سالمہ کہتے ہیں، انگلش والے اس کو مالیکول کہتے ہیں. 3 ارب سالمے تھے ساری حیات انسانی. اور پھر اس میں بات آئی تھی کہ ان میں کچھ فیصد جو ہے وہ جینز ہوتے ہیں، اور انسان کی تمام عادات و اطوار انہی جینز کے ذریعے وجود میں آتے ہیں. وہی جینز ہوتے ہیں جو انسان کے مختلف اعضاء کو تشکیل دیتے ہیں. تو انسانی حیات پوشیدہ ہے اس خلیے میں، اس سیل میں جہاں سے آغاز ہوا. ہاں، اس میں حیات ہے. اور ڈی این اے میں وہ 3 ارب ذرات سال میں ایک خاص طریقے سے، منظم طریقے سے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ان کا ایک خاص انداز سے، مرتب انداز پہ وہاں پر موجود ہیں، جہاں سے پھر یہ ساری زندگی کی اور روشنی چمکتی ہے اور جو ہوتا ہے. سوال یہ ہے ہمارا ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات صدفتاً اتفاقاً وجود میں آئی. یہ ایک سیل جس کو 10 لاکھ مرتبہ بڑا کرو تو نظر آتا ہے، اور وہ ڈی این اے جس پر 3 ارب سال میں انتہائی مرتب اور خوبصورت انداز میں، منظم انداز میں موجود ہیں، یہ سارے کے سارے اتفاقاً ہو گئے یا کسی حکیم و قادر کی حکمت کا شاہکار ہیں؟ یہ سوال ہم ان سے کرتے ہیں جو صدفتاً کا نظریہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک مثال دے کے مفسر قرآن اعلی اللہ مقامہ نے اس صدفہ والے یہ جو کہتے ہیں کہ اتفاقاً یہ سب کچھ ہو گیا، اس نظریے کو باطل قرار دیا. وہ انشاءاللہ بھی ترجمے پڑھتے ہیں، آسان سی بات ہے. صرف یہ خلاصہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بات کیا ہے. الحیات والصدفہ، زندگی، حیات اور صدفہ، یعنی وہی اتفاق، یہ جو ان کا نظریہ ہے. ھذا الامر یعد من الضروریات، یہ جو چیز آگے بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ چیز بدیہیات میں شمار ہوتی ہے، یہ مسلمات میں سے ہے، بدیہیات میں سے ہے، سب کے لیے قابل قبول ہے. وہ کیا ہے کہ ان الحیات من الحیات، کہ حیات کا منبع حیات، زندگی سے ملتی ہے. وَأَنَّ الْمَادَّةَ الْمَيْتَةَ، اور جو مادہ میتہ ہو، جس میں حی نہ ہو، حیات نہ ہو، جو بے جان ہو،
لا یمکن ان یکون مصدرا للحیات، وہ حیات کا منبع نہیں بن سکتا۔ ایک شے جس میں خود حیات نہیں ہے وہ کسی حیات کا منبع اور مصدر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ایک مسلمات میں سے ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کو ثابت یوں کرتے ہیں۔ وَقَدْ مَرَّ عَلَى الْأَرْضِ زَمَانٌ طویل، اسی کرۂ ارضی پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا کہ لا یمکن للحیات ان تستقر علیہا، کہ زندگی کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کرۂ ارضی پر مستقر ہو سکے۔ کیوں؟ لحرارتھا العالیہ، اس میں گرمی ہی اتنی زیادہ تھی۔ میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ آگ کا ایک بگولہ نما چیز تھی، ممکن ہی نہیں تھا اس میں زندگی کرنا۔ تو جب اس میں خود حیات نہیں تھی، یہ آگ کا بگولہ تھا، یہ مادہ میتا تھا، تو پھر حیات کہاں سے آ گئی؟ چونکہ فارمولہ تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ بدیہیات میں سے ہے کہ کسی مادہ میتا کو آپ حیات کا منبع قرار نہیں دے سکتے۔ حیات کو حیات سے حیات ملتی ہے، زندگی کو زندگی سے ملتی ہے۔ فرماتے ہیں ہاں، اب اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ نے دی ہے اللہ نے سارا کچھ دیا ہے، لیکن ہم فی الحال وہ جواب دیں گے جو وہ بھی مانے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ وصل الخبراء اخیرا علی مقربۃ من الحیات، یہ ابھی سن 2000 سے پہلے یا اس عرصے میں، یعنی بہت لمبا صدیاں نہیں گزریاں، چند سال اشرے گزرے ہیں کہ ماہرین اس زندگی، اس حیات ارضی کے راز کے قریب پہنچے ہیں کہ پھر یہ حیات زمین پر کیسے آ گئی۔ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ كَشَفُوا، ان ماہرین نے کاشف کیا کہ ان سر الحیات کامن فی داخل الخلیہ، کہ حیات زندگی کا راز اس سیل میں پوشیدہ ہے، وہ جس کو ہم نے کہا تھا کہ ابتدا سیل سے ہوتی ہے۔ چند دن سے ہم سیل پر مسلسل گفتگو کرتے رہے، جب سے ہم نے ڈی این اے کی بات شروع کی تھی اس پر ہے۔ کیوں؟ حیث توجد فی خیوط ڈی این اے 300 ملیارات مالیکول اے ذرات۔ ہم نے کہا تھا کہ وہ ڈی این اے، وہ جو میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائی تھی کہ 2 دھاگے نما چیزیں تھیں ٹیڑھی میڑھی، ہم نے گزارش کی کہ اس میں 3 ارب مالیکول، اردو میں کہتے ہیں سال میں، آپ نیٹ پر دیکھیں گے 3 ارب سال میں اس پر پائے جاتے ہیں۔ سال میں ایک ذرہ کر کے جیسے دانے ہوتے پائے جاتے ہیں، لیکن کیسے پائے جاتے ہیں؟ ان پر 3 ارب ذرات بالترتیب، مرتب انداز میں، وَبِنِظَامٍ فائق، اور ایک بلند کامیاب نظام کے تحت بالکل مرتب اور ایک سسٹمائز طریقے سے وہاں پر وہ ذرات ہیں کہ کس ذرہ نے کہاں ہونا ہے، سب اس انداز سے موجود ہیں۔ وَالْحَيَاتِ يَلْمَوْ عِنْدَ هَذَا التَّرْتِيبِ الْمُنَظَّمِ، یہ جو ان ذرات کی 300 ارب سالموں کی جو ایک منظم ترتیب ہے، حیات وہاں سے چمکتی ہے، وہاں سے حیات ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی اس کو یہاں یاد رکھنا ہے، ابھی ہم نے آگے بات کرنی ہے، وہ یہ ہے، فرماتے ہیں اقدم لکم مثالا یتضح منہ ما للصدفۃ من حقیقت من قیمت فی عالم الحقیقہ۔ فرماتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ عالم حقیقت میں، فرضیات کی بات نہیں ہے کہ فرض کرو فرض اس کو چھوڑو،
کہ حقیقت میں اس صدفہ والے نظریے کی کیا قیمت ہے، کیا ویلیو ہے، جو کہتے ہیں کہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا، حقیقت میں اس صدفہ کی، اس اتفاق کی قیمت کیا ہے، ویلیو کیا ہے۔ آسان سی ایک مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں وَعَ فی جیبک 10 قطع نقود، آپ اپنی جیب میں 10 ٹکڑے ٹوکن نما، جیسے وہ پہلے ہوتے تھے، ٹوکن نما چیز رکھیں، جیب میں ڈالیں، مرقمہ من الواحد الی 10، ہر ایک پر نمبر لگا دیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ نمبر لگا دیے، ٹھیک۔ خلطھا جیدن، جب جیب میں ڈالیں پھر ان کو اچھی طرح آپس میں مخلوط کر دیں، مکس کر دیں، ایک جیسے 10 ٹکڑے ہوں، ایک جیسے، ٹھیک ہے جی، ایک جیسے، ان پر 1 2 3 4 5 لکھ دیں اور ان کو جیب میں ڈال دیں، ڈال دیا۔ حاول الآن ان تخرجها مبتدأ بالرقم الواحد الى العاشر متدرجا بالترتیب، ایک جیسے ٹکڑے تھے، 10 تھے، ہر ایک پر نمبرنگ کر دی، 1 2 3 4 نمبرنگ کر دی۔ اب فرماتے ہیں حاول، کوشش کرو کہ آپ جیب سے نکالیں، کس انداز میں کہ پہلی دفعہ 1 نکالیں تو اس پر 1 لکھا ہو، دوسری دفعہ نکالیں تو اس پر 2 لکھا ہو، پھر تیسرا نکالیں تو اس پر، یعنی جو 1 2 3 سے 10 تک جو نمبرنگ تھی، جب آپ جیب سے نکالیں تو وہ نکالنے بھی اسی ترتیب سے نکلیں، یہ کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ انتا بالتابع فی کل مرۃ تخرج قطعۃ، ہر دفعہ آپ جیب سے ظاہر ہے ایک ٹوکن یا ایک وہ نکالیں گے، پھر تعیدھا فی جیبک، پھر اس کو دوبارہ جیب میں ڈال دیں، وتخلطھا، اور پھر ان کو اسی طرح مخلوط کر دیں، قبل ان تسحب القطعۃ الثانیہ، بعد والے ٹوکن کو نکالنے سے پہلے، یعنی ایک نکالا پھر دوبارہ اس کو جیب میں ڈال دیں، پھر ان کو مخلوط کریں، پھر جا کے ایک اور نکالیں۔ اب یہ انداز ہے، دوبارہ سمجھ لیں، 10 ٹوکن لیں، سکے لیں، ان سکوں پر 1 2 3 4 10 تک کی نمبرنگ کر دیں، نمبر کر کے اس کو جیب میں ڈال دیں، کسی بھی اور چیز میں ڈال دیں، ان کو اچھی طرح آپس میں مکس کریں۔ اچھا، اب جب مکس کریں، اب آپ چاہتے کیا ہیں کہ میں جب نکالوں پہلے 1 نمبر نکلے، پھر 2 نمبر، پھر 3 نمبر، پھر 4 نمبر، اسی طرح 10 تک پہنچنا ہے۔ آپ ایک کو نکالیں، پھر واپس اس کو جیب میں ڈال دیں، پھر مکس کریں، پھر دوبارہ نکالیں۔ اب آپ چاہتے یہ ہیں اس انداز میں یہ سب کچھ ہو، لیکن جب آپ نکالیں تو وہ نکلیں اسی نمبرنگ کی ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ ان احتمال اخراج القطعۃ رقم الواحد فی المرۃ الاولی ہوا ریاضیا بنسبت 1/10، چونکہ ٹوٹل ٹوکن کتنے تھے؟ 10، تو 1/10 کا چانس ہے، 1/10، چونکہ ٹوٹل 10 تھے، 1/10 کا کی نسبت سے، پرسنٹیج سے چانس ہے کہ وہی ایک نمبر ٹوکن آپ کے ہاتھ میں آ جائے، چونکہ ٹوٹل 10 تھے تو 1 نکالنا ہے، تو 1/10، یعنی یہ پرسنٹیج ہے آپ کی، ٹھیک ہو گیا؟ چانس ہے کہ شاید 1 نمبر آ جائے، پھر آپ نے دوبارہ ڈال دیا۔ ہو فَإِمَّا أَن تَخْرُجَ بِالتَّطَابُعِ وَاحِدٍ وَبَعْدَهُ الثَّانِي فَذَلِكَ قَدْ يَصْدَفُ مَرَّةً مَّعَهُ، چلو ایک نکالا، پھر واپس بھیج دیا، اب چاہتے ہیں کہ میں جو نکالوں وہ 2 نمبر ٹوکن میرے ہاتھ میں آئے اور ترتیب سے، تو فرماتے ہیں ممکن ہے کہ 100 میں سے 1% کا چانس ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں 2 نمبر آئے۔ 100 میں سے کیوں؟ کیونکہ پہلا 10 میں سے 1 تھا نا، تو جب دوسرا اس کو دوبارہ مکس کر دیا تو ظاہر ہے پھر اس 10 کو 10 میں آپ ضرب دیں گے تو وہ 100 بن جائے گا، کیونکہ دوسرا نکالنا ہے کہ اب 2 نمبر ٹوکن ہے۔ خوب، یہی بار بار کریں گے۔ وقد تقع مرہ من الف، اور اسی طرح ممکن ہے کہ آپ اس کے بعد چاہتے ہیں کہ تیسرا ٹوکن ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں آ جائے، ترتیب وہی رہے، تو ممکن ہے کہ 1000 تک نوبت پہنچ جائے، چونکہ
100 کو پھر 10 سے ضرب دینا ہے، 1000 تک پہنچ جائے۔ اما احتمال النجاح کا فی استخراج القطع العاشر فی ترتیب العددی، آپ احتمال کیا کہ آپ کامیاب ہو جائیں کس انداز میں کہ آپ 1 نمبر پھر 2 پھر 3 کرتے کرتے 10 تک اسی ترتیب سے اگر آپ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، اتفاق ممکن ہے کہ آپ کو 10 ارب مرتبہ میں سے 1 مرتبہ کا یہ چانس ہو کہ 10 ارب میں سے کہ آپ اس کو جو نکالیں تو وہ 10واں نمبر نکل ہے، 10 ارب میں سے 1 مرہ کا چانس ہے۔ کیوں؟ بضرب الحاصل من کل مرۃ فعشرہ، اور پہلی دفعہ 10 میں، پھر 100 کو 10 کے ساتھ، پھر اس کے بعد 1000 کو 10 کے ساتھ، پھر اسی طرح، یعنی 1 نمبر کے ظاہر ہونے کے لیے آپ کو 10 میں سے 1 کا چانس ہے، دوسرا نمبر نکالنے کے لیے 100 میں سے 1 دفعہ کا 1 کا چانس ہے کہ شاید نکل آئے، تیسرے کے لیے 1000 میں سے 1 کا چانس ہے، چوتھے کے لیے 10,000 میں سے 1 مرتبہ کا چانس ہے شاید نکل آئے، پانچویں کے لیے 1 لاکھ، چھٹے کے لیے 10 لاکھ میں سے 1 مرتبہ شاید نکل آئے، یعنی وہ میں سے 1، یہ پرسنٹیج ہے چانس کی۔ 7ویں کے لیے 1 کروڑ، 8ویں کے لیے 10 کروڑ، 9ویں کے لیے 1 ارب، 10ویں کے لیے 10 ارب، کیوں؟ چونکہ وہ چلتے جائیں گے نا، ٹوٹل 10 تھے تو ہر دفعہ کو دوسرے کے ساتھ ارب دیں گے تو یہ وہاں پہنچ جائے گا۔ اب فرماتے ہیں غور کرو، یہ ایک چھوٹی سی مثال دی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسی ترتیب سے نکالیں جو اس پر نمبریں کی ہوئی تھی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کی، ٹھیک؟ تو اس کے لیے آپ کو 10 ٹکڑوں کے لیے ترتیب سے نکالنے کے لیے امکان ہے کہ 10 ارب میں سے 1 مرتبہ یہ چانس ہو، امکان ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْقِطْعَاتُ إِلَى 3 ملیارد، پوری توجہ، تو جہاں وہ ڈی این اے پر جہاں تعداد 3 ارب ذرات کی تھی، وہ ذرات وہ سال میں، وہ ہم ان کو فرق کریں ٹوکن ٹکڑے نما 3 ارب تھے، یہاں صرف 10 تھے، 10 ٹکڑے تھے، ترتیب سے نکالنے کے لیے 10 ارب تک پہنچ گئے، تو جہاں 3 ارب تھے، فَسَحْبُ هَذِهِ الْقِطْعَاتِ بِالتَّرْتِيبِ، یہ 3 ارب ذرات کا ترتیب سے حاصل کرنا، ان کو لینا، وَالتَّنظِيم، اور منظم طریقے سے ان کو سمجھنا، یقرب الی المحال، یہ قریب محال میں سے، محالات میں سے ہے کہ 3 ارب ذرات ہم ترتیب سے لینے یا دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں، 1 2 3 یوں کر کے، جبکہ وہ آپس میں مکس ہیں سارے کے سارے۔ کیوں؟ اذ کلما کثر العدد، چونکہ جتنا جتنا عدد میں بڑھاؤ آتا جائے گا، کثرت آتی جائے گی، قل حظ المصادفہ، تو صحیح نکالنے میں، مصادفہ میں بھی ہمیں اتنا چانس کم سے کم ہو چکے۔ پہلے نمبر پر ٹوٹل 10 تھے تو ان میں ہم نے کہا کہ 10 میں سے 1 شاید نکل آئے، 1 مرتبہ کا چانس تھا، لیکن یہاں 3 ارب ہوں۔ بل یصبح حظ المصادفہ فی حکم العدم، بلکہ اگر تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو ممکن ہے مصادفت یعنی درست نکلنے اس کا حصہ فی حکم العدم، یعنی کل معدوم، گویا کہ چانس ہی نہ ہوں، جیسا کہ فی عدد مالکور علی خجوط ڈی این اے، جیسا کہ ڈی این اے میں موجود 3 ارب سال میں، 3 ارب سال میں ہیں اور وہ سارے مکس ہیں، اب ان کو ترتیب سے سمجھنا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، جو صدفہ کے قائل ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اتفاقاً ہو گیا، سب اتفاقاً ہو گیا یا نہ
کسی حکیم و قادر کی حکمت و قدرت کا کرشمہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔